سے آج میرے نشست کا موضوع ہے، آج میرا ٹاپک ہے ظالم بیوی۔ یہ ٹاپک سن کر آپ لوگ چونک گئے ہوں گے، ارے مولوی صاحب کیا بک رہے ہیں، صرف شوہر ہی ظالم ہوتا ہے، بیوی کہاں سے ظالم ہوتی ہے؟ وہ تو مظلوم ہوتی ہے کیونکہ عورت ذات ہے۔ آئیے دیکھتے ہوئے چلے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ سن لیں کہ مرد کے لیے عورت پر ایک درجہ حاصل ہے۔ ظالم بیوی کون ہو سکتی ہے؟ شوہر کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس حدیث پر غور کر لیں۔ سنن ترمذی ابواب الرضاء حدیث نمبر 1159۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب غور کرنے کی بات ہے، آپ دیکھ لیجئے، عورت اگر بھابھی بنے تو نند اچھی نہیں ملی، نند بنے تو بھابھی اچھی نہیں ملی، دیورانی اچھی نہیں ملی، جیٹھانی اچھی نہیں ملی، ساس اگر بنے تو بہو اچھی نہیں ملی، بہو اگر بن گئی تو ساس اچھی نہیں ملی، سب کچھ اگر اچھا مل جائے تو گھر والی کام کرنے والی عورت اچھی نہیں ملی، اور قسم سے یہ کیا کہا جائے، پتی تو کسی عورت کو کبھی اچھا ملا ہی نہیں۔ ناشکری ہے، دیکھ ہی رہے ہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سناتا ہوں، صحیح ترغیب حدیث نمبر 1933۔ حسین بن محسن کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شادی شدہ ہو؟ تو کہا ہاں۔ کیف انتی لہ، کیسے رہتی ہو ان کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا ما آلو الا ما عجزت عن، جب تک میں تھک نہ جاؤں خدمت کرتی رہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انتی فانہ جنتک و نارک، فانظری این انتی منہ، تم غور کرو تم کہاں ہو، تمہارا شوہر ہی تمہارے لیے جنت ہے، وہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ آئیے ایک حدیث میں پڑھتا ہوں اور ماں و بہنوں سے کہتا ہوں اس پر غور کریں اور اپنے سماج کا جائزہ لیں، کیا وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے؟ اس کا شوہر مظلوم ہے یا اس کا شوہر ظالم ہے، یا خود وہ عورت ظالم ہے، ظلم کر رہی ہے؟ ذرا غور تو کرے۔ صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1403۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زینب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت کی طرف گئی، آپ نے دیکھا تو اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہی تمس منیۃ لہا، وہ چمڑے کو صاف ستھرا کر رہی تھی، فقضى حاجته، تو اس وقت اپنی ضرورت پوری کی، ثم خرج الى اصحابی، پھر اپنے ساتھیوں کے پاس صحابہ کے پاس گئے اور کہا ان المرأة تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان، عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور جاتی ہے، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امرأة فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، جب تم میں کا کوئی آدمی رہے اور اس کی نظر کسی عورت پر پڑ جائے، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ، کیونکہ اس کے دل میں جو ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اس حدیث پر غور کریں، ٹھیک ہے اگر بیمار ہیں تو زور زبردستی نہیں، لیکن بیمار نہیں ہے تو آج بڑے مسائل پیدا ہو رہے اسی کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگوں نے فون کر کر کہا ہمارے حالات خراب ہیں، بیوی کو پتہ ہے کہ میرا شوہر کہاں جا رہا ہے، چور دروازہ کھولے ہوا ہے، اس کو معلوم ہے، اگر مارکیٹ کے لیے جانا ہو ماشاءاللہ تیار ہے، الحمدللہ۔ یہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے بھی بڑے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہو گئے اس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل ہیں، دن میں بھی مسائل ہے، رات میں بھی مسائل ہے۔ اس حدیث میں تو دن میں ملنے والی بات ہے۔ یہ تصور کر سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ بہت سارے گھرانے اس کی وجہ سے برباد ہو گئے، نہ ماننے کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو گئے، زناکاری بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی۔ غور کرنے کے بعد ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا میں تو ابھی کام کر رہی ہوں، غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ معمولی بات نہیں ہے، جانے انجانے میں کیا ہو رہا ہے، نہ جانتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، کتنی پریشانی بڑھی ہوئی ہے۔ غور کیجئے، اپنے گھر کو جنت بنائیے، کاش کہ ایسا ہوتا۔ اگر کوئی بیوی یہ کہے کہ جی نہیں میں آپ کی خدمت نہیں کروں گی، خود کھانا بنا لیجئے، خود کھانا پکا لیجئے، خود کھا لیجئے، لے کے گھر کو صاف کیجئے، الگ رہیے، ماں باپ کے ساتھ مت رہیے، ماں باپ کو نکال دیجئے، ظالم ہے یہ بیوی، شوہر بیچارہ مظلوم ہے۔ اپنے بھائی بہن کو مت دیکھیے، اس پر خرچ مت کیجئے، ماں باپ کی خدمت مت کیجئے، میں آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی، ہمارے اوپر فرض تھوڑے نا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، اب غور کریں، 9 بہنیں تھیں ان کے پاس، کس طریقے سے اپنی نندوں کا خیال رکھا ہے۔ تو جوائنٹ فیملی میں ہے تب تو رہنا پڑے گا، جتنا دائرہ ہے کوشش تو کرنی پڑے گی، یہ سب ثواب مل رہا ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ٹینشن پیدا کرنا، الگ گھر لے کر رہو تو گڑبڑ ہے۔ عورت خود عورت کی دشمن ہے، اولڈ ایج ہوم میں ماں کو چھوڑ دے رہے ہیں، خود تو خدمت نہیں کرتے لیکن چاہتے ہیں کہ بھابھی جب آئے وہ ماں کی خدمت کرے، یہ ہو پائے گا؟ جی نہیں۔ غور کر لیں کیا ہو رہا اپنے سماج میں۔ وہ داماد بہت اچھا ملا ہے، بیٹی کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، اچھی طریقے سے ہے، اور اگر بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ رہے یعنی بہو کے ساتھ
اوہ تعویذ کا اثر ہو گیا ہے، گھرانے برباد ہیں، عورت خود عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے شوہر کی بھی دشمن بنی ہوئی ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے اس سے بچنے کے اللہ توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔